الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کی جماعت کے بارے میں؟ یہ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت سے بنی اسرائیل بہت عرصہ صحیح رخ پر چلتے رہے۔ کافی زمانے کے بعد بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا، بالکل ویسا ہی جیسا امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبا عرصہ صحیح رخ پر چلتے رہے، بعد میں بگاڑ آتے 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 حد درجہ بگاڑ ہوا۔ اور وہ حدیث یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل کو پیش آئے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل یہودیوں کا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ اذ قالوا لنبی اللہ، جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ نبی کون تھے؟ حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں۔ کل کے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جالوت قوم عمالقہ جو بہت طاقتور قوم تھی، وہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئے، ان کو دوبارہ فلسطین سے نکال دیا اور بیت المقدس کو ان سے چھین لیا اور ان کی بچیوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیا، اور وہ صندوق جس کا تابوت کی شکل میں آگے ذکر آ رہا ہے قرآن کریم میں، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کچھ نشانیاں تھیں، وہ ان سے چھین لیا۔ جب یہ بے دخل ہو گئے اپنے علاقے سے، انہوں نے مہاجر ہونے کی حالت میں پھر اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس امیر کی عمارت میں جہاد کریں۔ اس امیر کی عمارت میں کیا کریں؟ جہاد کریں۔ یہاں سے ایک بات سمجھیے بھائی، جہاد جو ہے یہ پرائیویٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے خلیفہ اور امیر اور ایک حاکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کر قتال میں لگ پڑے جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ہر جماعت اٹھتی ہے اور اپنی طرف سے جہاد کرتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ جماعت جہاد کا نام لیتی ہے تو وہ ہمارے اداروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ ادارے اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد جب چاہتے ہیں اس پوری جماعت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ 70 سالوں میں یہاں سینکڑوں جماعتیں بنائی ہیں ہم نے اور سینکڑوں ذبح کی ہیں۔ ان کی جتنی بھی جہاد کے نام پر جماعتیں بنائی ہیں، دیکھ لیجیے اکثروں کی قیادت قبرستان میں ہے اور اپنوں کے ہاتھوں شہید ہوئی ہے۔ اس لیے جہاد کے لیے ایک امیر، ایک قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ افغانستان میں ہے، جیسا کہ فلسطین میں ہے۔ بہرحال ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم، اس نبی نے کہا مجھے خطرہ ہے، امیر مقرر کر دیا، تم نے پھر بھاگ جانا ہے، اس لیے فرمایا قال هل عصیتم، مجھے خطرہ ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلوا، تم جہاد نہ کرو گے۔ آگے سے انہوں نے انہوں نے جواب دیا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ نا اہل ہو سکتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا اور آگے کیا بھی۔ یہاں بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجیے، ہم جہاد کریں گے۔ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، کل کے درس میں نے تفصیل عرض کی تھی
کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن حضرت طالوت کے ساتھ بھائی صرف کتنے رہ گئے تھے؟ 313 رہ گئے تھے، باقی سارے بھاگ گئے تھے۔ ہاں، عنوان ہوتا ہے جہاد کا، بعد میں جہاد رہتا نہیں ہے۔ جس طرح اسلامی ملکوں کی فوجوں میں دیکھ لیجئے، بڑی بڑی لمبی چوڑی فوجیں ہیں اور اتنے اتنے اخراجات ہیں کہ ملک کی آمدن کا اکثر حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن جہاد کی کبھی بھی نوبت نہیں آتی۔ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنی اولادوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا، تو منہ پھیر کر بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، ہاں مگر ان میں سے تھوڑے سے۔ بھائی وہ تھوڑے کتنے تھے؟ 313۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جل جلالہ ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھائی ایک بات پہ ذرا غور کرنا، یہاں اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے کو ظلم کہا ہے۔ ہم ظلم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی جائے، کسی کا حق مار دیا جائے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے۔ اس لیے قرآن کریم نے شرک کو بھی بھائی کس سے تعبیر کیا ہے؟ ظلم سے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے جس کا جو حق ہو اس کو وہ حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور عبادت اور بندگی کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے اس حق سے منہ پھیرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، لہٰذا نماز نہ پڑھنا یہ بھی ظلم ہے، فرض حج ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، چونکہ یہ اللہ کے مجھ پر اور آپ پر عائد کردہ فرائض تھے اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا یا بندوں کے حق کو ادا نہ کرنا یہی ظلم کہلاتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ جل جلالہ نے مقرر کر دیا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ۔ کس کو بھائی مقرر کیا ہے؟ طالوت 30 سال کے نوجوان، جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط، نیکی اور تقوی کے اعتبار سے بہت متقی پرہیزگار۔ ان کی فرمائش تھی کہ ہم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم جہاد کریں۔ اللہ جل جلالہ نے بھائی کس کو مقرر کیا؟ حضرت طالوت کو۔ لیکن طالوت مال کے اعتبار سے ماڑے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 بیگھہ کام کرتے تھے، بعض نے فرمایا تھا کہ نہیں تیلی تھے، تیل نکالتے تھے۔ یہ بدک گئے کہ ہمارے اوپر اس کو امیر مقرر کیا ہے جو مال کے اعتبار سے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ چونکہ انسان کی نفسیات ہیں کہ یہ اپنا حاکم اور بادشاہ پیسے والے کو بناتا ہے کس کو بناتا ہے؟ اور اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اپنا امیر بنانا ہے متقی پرہیزگار کو۔ اتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر امیر بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر معاذ بن جبل کو بھیجا، اور جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اس وقت 32-33 سال عمر تھی۔ بھائی کتنی عمر تھی؟ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے، لیکن چونکہ ان کی تربیت کا یہی سے پتہ چلتا ہے جو امیر مقرر ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے صحیح مسلم میں روایت ہے، تمہارا امیر اگر کوئی کالا سیاہ چپٹے ناک والا موٹے ہونٹوں والا حبشی بھی مقرر ہو جائے تم کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو۔ اور صحابہ اکرام نے ایسا بالکل کیا۔ فرمایا جس وقت طالوت کو امیر مقرر کر دیا، قالو، سارے بنی اسرائیلی چیخ اٹھے اور کہا، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر کیسے بادشاہ مقرر کر دیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ اہل ہیں بادشاہ بننے کے۔ قرآن نے کہا بدبختو، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ کے انتخاب پر جو اعتراض کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔
تمام معاملات میں بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ نے مال، اولاد، تعلیم، شکل و صورت، جائیداد کے اعتبار سے جہاں جس حالت میں رکھا ہے بھائیوں، یہ کس کا انتخاب ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس لیے اسلام میں حسد بدترین گناہ ہے کسی پر، چونکہ یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، طالوت کے پاس تو مالی وسعت نہیں ہے، طالوت کے پاس تو مالی وسعت نہیں ہے۔ قال، اس نبی نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالی نے اسی طالوت کو منتخب کیا ہے تمہارے اوپر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اس کو وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بھائی کس میں؟ علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جل جلالہ حکومت جس کو دینا، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ ساری وسعتوں کے مالک ہیں، علیم، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور اس نبی نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا ان آیت ملکہ، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت فیہ سکینہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے بھائی کیا ہے؟ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور وہ باقی نشانیاں ہیں جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر گئے تھے۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لے کر آئیں گے۔ اس نبی نے کہا طالوت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو تابوت تم سے چھن گیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، اور میں نے کل بتایا تھا منہ سلوہ کے کچھ نمونے اور اس طرح کے کچھ نبیوں کی نشانیاں اس میں موجود تھیں، اور بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے، اس کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے دیتے۔ اور وہ جو تابوت تھا وہ جالوت نے چھین لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کیا مل جائے گا تمہیں، وہ تابوت واپس۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا خالد بن ولید جو ٹوپی پہنتے تھے بھائی، اس میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ کسی نے پوچھا آپ تو غلام کے بچے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا علم، زبان کی اتنی فصاحت و بلاغت کیسے دے دی؟ کہ حضور علیہ السلام کی برکات حضرت ام سلمہ کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں، اس لیے میری زبان میں اتنی فصاحت ہو۔ اس پر بڑی مثالیں ہیں، اس پر میں اتنی مثالیں آپ سے دے سکتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے آثار میں برکتیں رکھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت، پھر جب طالوت نکلے اپنا لشکر لے کر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی آگے بھی آ رہا ہے، کتنے ساتھی رہ گئے تھے؟ 300۔ حضور علیہ السلام جب بدر کے لیے نکلے، مدینہ سے باہر جا کر گنتی کروائی تو کتنے ساتھی تھے؟ تو اللہ کے نبی نے بہت خوش ہو گئے حضور علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا لو ہمارے لشکر کی تعداد حضرت طالوت کے لشکر کے مطابق ہو گئی ہے، اور اب اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ قال ان اللہ، حضرت طالوت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، ایک نہر کے ذریعے تمہیں کیا کریں گے؟ فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پی لیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ، جس نے نہ پیا، فانہ منی، پس وہ میرا ساتھی ہے۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں؟ یہاں بہت سی علمی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں ساری بھائی۔ کیا فرمایا؟ جس نے پانی نہ پیا وہ کیا ہے؟ بھائی دیکھو سارے، فَإِنَّهُ، توجہ کرو سارے حضرات، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو حضرت حسن بصری نے پیا وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت علی کے بارے میں؟ علی منی و انا من۔ اب محرم آنے والا ہے اور آپ حضرات اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں رکھتے ہیں،
کیا کہتے ہیں سارے شیعہ؟ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں۔ بھائی شیعہ یہی کہتے ہیں کہ خلافت کس کا حق تھا؟ حضرت علی کا۔ خلفائے ثلاثہ نے ڈاکہ مارا ہے، شیعہ یہ بکواس کرتے ہیں۔ اس کی دلائل کیا کہ حضور نے فرمایا تھا علی منی و انا من، علی مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں؟ یہاں حضرت طالوت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پانی نہیں پیے گا فإنہ منی، علی من و انا۔ ہم ان کو کہتے ہیں جاہلو، اگر منی سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفہ بلا فصل ہے تو یہاں کیا کہو گے فإنہ منی؟ کون سمجھا میری بات؟ یہ تعبیر ہوتی ہے قرب کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یار فلاں نے میرے بھائیوں کی طرح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وراثت سے حصہ ملے گا۔ بھائی کہتے ہیں یار فلاں میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرے سگے بھائیوں کی طرح ہے، تو اس طرح کہنے سے وراثت ملتی ہے؟ یہ تو ایک قرب کا اظہار ہے۔ حضرت طالوت نے فرمایا تھا جو پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ انہن اضللن کثیرا من الناس، آگے کیا ہے؟ فمن تبعنی فانہ منی۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں کیا کہو گے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ علی منی، وہی منی وہاں ہے، وہی منی یہاں ہے، وہی منی حضرت ابراہیم نے کہا فمن تبعنی فانہ، لہذا اس سے کوئی حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں نکلتی ہے، یہ سینہ زوری ہے۔ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جس نے ہاتھ کے چلو بھر پانی پیا، اتنی اجازت ہے۔ اب ہوا کیا؟ فشربوا منہ، سارے بنی اسرائیل نے دبا کے پانی پیا، الا قلیلا منہم، ہاں جو ان میں سے تھوڑے سے تھے وہ 313۔ فلما، مفسرین نے لکھا ہے بھائیوں میری، بس میں جلدی کر رہا ہوں، جیسے ہی پانی پیا تو سب کے پیٹ بوجھل ہو گئے، طبیعت بھاری ہو گئی، سستی پڑ گئی، سب کو تھکاوٹ ہو گئی، وہیں بیٹھ گئے، کہنے کہ ہم سے تو نہیں جایا جاتا، ہم نہیں جاتے جہاد کے لیے۔ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے بھائی ان کو کیا دے دی؟ ان کو تازگی دے دی۔ فلما جاوزہ، ہوا جب یہاں سے آگے بڑھے حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، قالوا، تو ان 313 نے کیا کہا؟ 313 نے وہی کہا جو میدان بدر میں 313 نے کہا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو یہ تو جناب جو پیچھے رہ گئے تھے صاف کہنے لگے آج ہم جالوت سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، وہی گر پڑے۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جناب ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہے۔ قال الذین یظنون، کہا ان 313 نے جو اللہ سے، اللہ کے سامنے حاضری کا گمان رکھتے تھے، انہوں نے کتنا پیارا جملہ کہا، یہی جملہ حضور نے میدان بدر میں کہا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، لیکن غالب آئی کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں یہی بات فرمایا، میرے صحابہ تھوڑے ہونے کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد جم جانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولما برزوا، یہ بھی تفصیل کل میں نے بیان کر دی ہے، جب مقابلے کے لیے نکلا جالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قالوا، تو ان 313 نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر استقامت ڈال دیجیے، وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ فہزموہم باذن اللہ، جالوت اپنے لشکر سمیت اللہ کے حکم سے شکست کھا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جالوت کی مثال ابو جہل کی ہے، جس طرح بدر میں ابو جہل آیا تھا، جالوت اسی طرح آیا تھا۔ وقتل داود جالوت، حضرت داود اس وقت نوجوان تھے، اللہ نے نبوت نہیں دی تھی،
اور حضرت لقمان حکیم علیہ السلام بھی اسی زمانے کے ہیں، اور اہل علم نے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ تو حضرت داؤد چھوٹی سی عمر کے تھے، لیکن اس اتنے بڑے پہلوان کو پچھاڑ کے وہ مارا، جس طرح غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ مکہ کے بڑے پہلوان سے ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں وہ خیبر والا دروازہ، یہ تو افسانہ ہے نا بھائی، سننے میری بات۔ حضرت علی کا یہ ڈرامہ سنا ہوا نا حضرت علی کے بارے میں، کہ خیبر کا جو تھا وہ اتنا لمبا چوڑا وہ دروازہ تھا اٹھا، یہ سب فضولیات ہیں۔ صرف صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ خندق میں مکہ کا پہلوان جو خندق عبور کر گیا تھا، حضرت علی کا اس سے مقابلہ ہوا تھا، حضرت علی نے اس کو شکست دے دی تھی۔ وقتل داؤد، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ پھر اللہ جل جلالہ نے داؤد کو حکومت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا سکھا دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے، بات لمبی ہوئی جا رہی ہے بھائی، آخری بات، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے تو زمین میں فساد مچ جائے۔ بھائی آخری بات سننا، یہ بڑی عبرت والی اور یہ ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کچھ لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو میں تباہ نہ کروں تو زمین میں کیا ہو جائے گا؟ اگر پاکستان میں 70 سالوں میں ایک ہی پارٹی کی حکومت رہتی تو اب تک پورا ملک کھا چکے ہوتے۔ اللہ کا قانون ہے، جب ایک بندہ ظالم بنتا ہے اللہ اس پر کسی اور ظالم کو کیا کرتا ہے؟ مسلط کرتا ہے۔ جب ایک بندے کی غرور کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ پھر دوسرے لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے اس کے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ دوسرے لوگ جب حکومت پر آ کر وہ جب متکبر غرور کی صف پر بیٹھتے ہیں اللہ پھر کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ کا پوری دنیا میں یہی قانون حرکت کر رہا ہے، ایک ظالم کی کمر اللہ دوسرے ظالم کے ذریعے توڑ دیتا ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ کیا ہیں نبیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ آخری بات کیا ہے کہ پھر شروع ہو جاتا آگے۔ ایک بات اور سنیے بھائی، میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن کے جتنے واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، بھائی سنو آخری بات بہت ایمان کو جلا دینے والی ہے، جتنے واقعات ہیں قرآن کے وہ کس کی نبوت کی دلیل ہے؟ اب دیکھو سارے واقعہ کے آخر میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی جی آپ بھی کن لوگوں میں سے ہیں؟ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اس واقعے کے آخر میں حضور کو کہنا آپ بھی نبیوں میں سے ہیں، کوئی جوڑ؟ لیکن قرآن کی کوئی بات بے تکی ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ پورا واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ کسی کے علم میں نہیں تھا، اور یہ واقعہ ہے کن کا؟ یہودیوں کا۔ بھائی یہ واقعہ ہے کن کا؟ یہودیوں کا، اور یہودی حضور کے دائیں بائیں حضور کی نبوت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، مدینہ کے دائیں بائیں حضور علیہ السلام کی دشمنی پر بیٹھے ہیں۔ اب انہی کے باپ دادوں کا واقعہ حضور کی زبان مبارک سے قرآن کی شکل میں اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کسی یہودی عالم کی جرت نہ ہوئی حضور کو یہ کہتے کہ نہیں 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 اس واقعے میں فلاں بات غلط ہے۔ جب یہ واقعہ حضور نے قرآن کی شکل میں بیان کیا یہودی علماء جو ہیں وہ سہم گئے، وہ اتنی تفصیلات، یہ کارگزاری، یہ داستان ہے ہمارے باپ دادے کی، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ اس ہستی کو پتہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے قرآن نے موضوع کے آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو پوری سچائی کے ساتھ ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کیونکہ آپ کن میں سے ہیں؟ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔